السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ٹی وی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے واقعہ کربلا کے پیچھے چھپے اصل حقائق کے بارے میں۔ ہم بچپن سے یہی سنتے اور جانتے ہیں کہ کربلا کی تپتی ریت پر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اہل خانہ سمیت پیاسا شہید کر دیا گیا۔ وہ ہونٹ جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوما کرتے تھے، ان ہونٹوں کو خاک آلود کر کے ان پر چھڑیاں ماری گئیں۔ گو کہ یہ سچ ہے، لیکن یہ آدھا سچ ہے۔ باقی کا آدھا سچ جو اس سے کہیں زیادہ تاریک ہے وہ ہم سے چھپایا جاتا ہے، اور کوئی ذاکر، مولوی، عالم و مفتی اس سچ کو بیان نہیں کرتا۔ بعض اوقات تو ان کو خود ہی پتہ نہیں ہوتا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کربلا چند دنوں کا سانحہ نہیں بلکہ برسوں سالوں کی سازش کا نتیجہ ہے، اور ابھی ایک اور کربلا ہونا باقی ہے جس کی تاک میں یزیدی ہمیشہ رہتے ہیں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے قبیلہ قریش کے دو جڑواں بچوں سے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد عبد مناف بن قصی علیہ السلام کے گھر پیدا ہوئے۔ یہ کہانی ان کے پیدا ہوتے ہی شروع ہو چکی تھی۔ جب پیدا ہوئے تو ایک بچے کا پاؤں دوسرے کے ماتھے میں گڑا ہوا تھا۔ پاؤں اس قدر سختی سے جڑا ہوا تھا کہ تلوار سے الگ کرنا پڑا۔ باعلم افراد نے تبھی پیشن گوئی کر دی تھی کہ یہ اس قیامت تک چلنے والی کہانی کی شروعات ہے، جو کہانی جنگ و نفرت کی صورت میں ان دونوں کی اولادوں میں چلے گی۔ وقت گزرتا رہا، دونوں بچے بڑے ہو گئے۔ ایک کا نام عمر الاعلیٰ تھا جو اپنی سخاوت و کھلے دل طبیعت کی وجہ سے ہاشم کے لقب سے مشہور ہوا، اور دوسرے بیٹے کا نام عبد الشمس تھا جو پورے مکہ میں اپنی بے ایمانی اور سخت طبیعت کے باعث بدنام ہوا، یہاں تک کہ اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے قریش نے اس کو مکہ سے نکال دیا۔ یہ شام چلا گیا اور کچھ عرصہ بعد واپس آیا، اور جب واپس آیا تو اپنے ساتھ ایک بچے کو لے کر آیا۔ اس بچے کا نام امیہ تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایک یہودی بچہ تھا جو عبد الشمس نے گود لیا تھا، یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ غلام بچہ تھا، لیکن نسب کا علم رکھنے والے نسابہ کے نزدیک یہ سچ نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امیہ عبد الشمس کا حقیقی بیٹا تھا۔ اسی امیہ نامی لڑکے کی نسل بنو امیہ کہلائی، جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد کے راستے میں روڑے ڈالے۔ اس کی اولاد نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھی، اور رسول خدا کے بعد ان کی اہل بیت سے برسرے بیکار رہے۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی دشمنی مختلف طریقوں سے شروع سے چلی آ رہی تھی۔ ہاشم علیہ السلام مکہ کے سردار تھے، لیکن یہ امیہ بن عبد الشمس کو کسی صورت قبول نہ تھا۔ اس نے اپنے باپ عبد الشمس کو سردار قریش بنانے کے لیے بہت جتن کیے، لیکن کیونکہ حضرت ہاشم علیہ السلام کا ڈنکا نہ صرف پورے عرب بلکہ رومن اور پرشین امپائرز تک بجتا تھا، اس لیے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ہاشم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے عبد المطلب علیہ السلام سردار بنے۔ پھر ان کے بعد بنو امیہ کے سردار حارب ابن امیہ جو امیہ کا ہی بیٹا تھا اور اپنے قبیلے بنو امیہ کا سردار تھا، نے باقی قریش قبائل سے ساز باز کر کے سرداری اپنے نام کر لی، لیکن جلد ہی ابو طالب علیہ السلام نے یہ عہدہ واپس لے لیا۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی دشمنی قریش کی سرداری کو لے کر شروع سے ہی چلی آ رہی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ بنو امیہ ہی تھے جو باقی قبائل قریش کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر اکساتے رہے، یہاں تک کہ بدر و احد و خندق میں قریش کو یہی زبردستی اپنے ساتھ لائے تھے۔ کیونکہ بنو امیہ امیر بہت تھے، اس لیے باقی قریش قبائل پر ان کا حکم چلتا تھا۔ اگر بنو امیہ نہ ہوتے تو جیسے بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو نوفل، بنو عدی اور بنو تیم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور ان کی حفاظت فرمائی، اسی طرح باقی قبائل قریش بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے اور ہمیں بدر و احد و خندق نہ دیکھنی پڑتی۔ یہی دشمنی تھی جو بعد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جاری رہی، لیکن اس بار اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا۔ اسی دشمنی نے کربلا کروایا، جب تمام شہدائے اہل بیت کے سر نیزوں کی نوک پر رکھ کر پہلے ابن زیاد کے دربار میں لائے گئے اور بعد میں دمشق یزید کے دربار میں لے جائے گئے، تو یزید نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو اپنے سامنے تشت پر رکھ کر ان کے دندان مبارک کو چھڑی سے چیرتے ہوئے اپنے کچھ اشعار پڑھے، جن سے اس کا نقطہ نظر معلوم ہوتا ہے، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے:
کاش آج اس مجلس میں بدر میں مرنے والے میرے بزرگ یعنی جو کفار کی طرف سے آئے تھے اور قبیلہ خزرج کے مصیبتوں کے شاہد موجود ہوتے تو خوشی سے اچھل پڑتے اور کہتے شاباش اے یزید تیرا ہاتھ چلنا ہو، ہم نے ان کے بزرگوں کو قتل کیا اور بدر کا انتقام لے لیا۔ بنی ہاشم نے سلطنت کی لالچ میں نبوت کا دعویٰ کیا، نہ آسمان سے کوئی وحی نازل ہوئی اور نہ کوئی فرشتہ آیا۔ اس شعر کو سن کر اور یزید کا فخریہ انداز دیکھ کر دربار میں موجود ایک یہودی سفیر نے کہا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد سے ہوں، میرے اور ان کے درمیان 70 پشتیں گزر چکی ہیں، مگر اس کے باوجود یہودی میری بے حد عزت و تکریم کرتے ہیں، اور ایک تم ہو کہ تم نے اپنے ہی نبی کے نواسی کو شہید کر دیا اور اب اس پر فخر بھی کر رہے ہو، یہ تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یزید کے ان الفاظ کے بعد واقعہ کربلا ہونے کی وجہ روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی۔ یہی دشمنی بعد میں ائمہ اہل بیت کے ساتھ رہی جو زمانہ آخرت میں ختم ہوگی، جب بنو امیہ سے سفیانی دجال کا ساتھی بن کر اور بنی ہاشم سے امام مہدی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بن کر آمنے سامنے آئیں گے اور حق و باطل کا فیصلہ کریں گے۔